ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا۔ ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا۔ اور دین نبی کو آپ نے سینچا ہے خون سے، دین نبی کو آپ نے سینچا ہے خون سے، اسلام کا یہ باغ ہے صدقہ حسین کا۔ دین نبی کو آپ نے سینچا ہے خون سے، اسلام کا یہ باغ ہے صدقہ حسین کا۔ اور نہر فرات سامنے ان کے رہا مگر، نہر فرات سامنے ان کے رہا مگر، پیاسا شہید ہو گیا کنبہ حسین کا، پیاسا شہید ہو گیا کنبہ حسین کا۔ کیا سمجھ پائے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا۔ اور ظالم یزیدی مٹ گئے قہر خدا پڑی، ظالم یزیدی مٹ گئے قہر خدا پڑی، نام و نشاط خوب ہے میرے حسین کا، نام و نشاط خوب ہے زندہ حسین کا۔ ظالم یزیدی مٹ گئے قہر خدا پڑی، نام و نشاط خوب ہے زندہ حسین کا۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ ماہ محرم الحرام کا بڑا عظیم الشان اور متبرک و مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کا اہتمام اور آپ کے لیے سبیل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جلن بھی ہوتی ہے اس سے، کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں محرم الحرام کو کیوں مناتے ہو، امام حسین کا مہینہ کیوں مناتے ہو، یہ تو غم منانے کا مہینہ ہے، یہ غم منانے کا مہینہ، خوشی منانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سبیل پلانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ امام حسین کے نام پر نظر و نیاز کرنے کا مہینہ نہیں، یہ مبارکباد پیش کرنے والا مہینہ نہیں ہے، اس میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ دوستو، جب کوئی ایسا آپ سے سوال کرے نا تو آپ سے الجھیے گا نہیں، کہیے گا سنیے، آپ کے نزدیک امام حسین کے مہینے کی قدر نہیں ہونی چاہیے، یہ میرے مولا حسین کا مہینہ ہے، محرم الحرام میرے حسین کا مہینہ ہے۔ آپ کہتے ہیں محرم الحرام میں خوشی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ یہ حسین کا مہینہ ہے، غم ہونا چاہیے۔ سنو، تمہارے حسین ہوں گے جن کے مہینے میں غم منانا چاہیے، ہمارے حسین وہ ہیں جن کے مہینے میں خوشی منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غم کسی مردے کا منایا جاتا ہے، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو مردہ انسان کا غم منایا جاتا ہے۔ ہم حسینی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں، میرا حسین وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ جتنے دشمنان حسین ہیں سب مر تو سکتے ہیں، سب مٹ تو سکتے ہیں، مگر حسین نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک کبھی مٹ سکتا ہے۔ بریلی سے امام احمد رضا پکار کر کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ان یزیدیوں یا جو بھی دشمنان حسین ہیں، حسین پاک کے ذکر آپ کے نام کو مٹانے کی، آپ کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، یہ سارے تو مٹ جائیں گے، مگر میرے مولا حسین کا ذکر نہ مٹ سکا ہے نہ مٹ سکے گا۔ ہم نے عرض کیا نا، ظالم یزیدی مٹ گئے قہر خدا پڑی، نام و نشاط خوب ہے زندہ حسین کا، نام و نشاط خوب ہے زندہ حسین کا۔ اور انشاءاللہ آپ کا نام و نشان صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اور آپ کے عظمت اور آپ کے شان کا اظہار تو قیامت اور جنت میں بھی ہوگا۔ میں عرض کروں کہ ماہ محرم الحرام کا ایک
اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ طلوع ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے نا، جیسے ہی اس مہینے کی فرسٹ تاریخ ہوتی ہے، ہر حسینی کا دل مولا حسین کی یاد میں کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی سینہ چوڑا ہوتا ہے، وہ حسین میرا ہے جس نے دین زندہ کیا، کبھی یہ سوچ کر سینہ چوڑا ہوتا ہے ہم اس حسین کے عاشق ہیں نا جس نے دین کو زندہ کیا ہے، کبھی آپ کے شہادت کے واقعے کو تصور کر کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ تو مولا حسین کی یاد میں اگر آنسو آئے نا تو یہ آنسو نجات کا ذریعہ ہے، یہ کوئی عام آنسو نہیں ہے، کسی مقرب اور عظیم بزرگ کے نام پر اگر آنسو نکل گئے، کسی عظیم بزرگ کے تذکرے کے وقت آنسو نکل گئے، یہ آنسو کوئی عام نہیں ہے۔ میدان محشر میں جب ہمارے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی تو یہ آنسو ہمارے آنکھ کے نکلے ہوں گے، گواہی دیں گے مولا یہ کیسا بھی تھا، گنہگار تھا، کیسا بھی تھا مولا، مگر تیرے حسین کا عاشق تھا، تیرے حسین سے محبت کرتا تھا، اور اے مولا تو حسین سے محبت کرتا ہے تو اے اللہ تو اس حسین کے عاشق کے اعمال کو مت دیکھ کہ حسین کا عاشق گنہگار ہے، یہ دیکھ تیرے حسین سے محبت کرتا ہے، حسین کی محبت کی وجہ سے اس کو بخش دے۔ اسی لیے ہم عاشقان رسول کہتے ہیں حسین کی یاد میں آنسو بہانا یہ ہمارا اتنا مقبول عمل ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہی ہم کو نجات دلا دے گا۔ بے کلب صاحی کہتے ہیں حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو کام و کرتوت میرے کیسے بھی ہو، میرا تو عقیدہ یہ ہے مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین اے حسین۔ مولا حسین کے مہینے کی 3 تاریخ شروع ہو گئی ہے تو آج مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولا حسین کے بھائی جان، مولا حسین کے بہنوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی مشکل کشا مولا علی کے داماد، مشکل کشا مولا علی کے داماد، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے داماد، یعنی مراد رسول خلیفہ رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر لیا جائے، ہے نا، چونکہ یہ رشتہ اتنا عظیم ہوتا ہے، اتنا عظیم ہوتا ہے کہ جب گھر میں تذکرہ ہوتا ہے گھر والوں کا تو اگر داماد لائق ہے نا اس کا تذکرہ ضرور ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے آپ کی عظیم بیٹی تاریخ میں جن کا نام حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، مولا علی کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں اور حسنین کریمین کی سگی بہن ہیں۔ مولا علی مشکل کشا اور سیدہ فاطمہ نے اپنی اس بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کیا تھا، اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے داماد ہوئے۔ داماد کا تذکرہ کر لیا جائے، اور داماد بھی کتنا عظیم الشان تھا بتا دوں، یہ داماد ایسا ہے کہ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے تو عزت دے دے۔ میرے مصطفیٰ دعا فرماتے ہیں اللہ تو عمر کے ذریعے سے اس اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جب مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں اس کے بعد سے اسلام کو عزت ملنی شروع ہی ہوئی ہے اور اسلام ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ آپ اسلام لانے کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں آپ جا رہے تھے کہ ایک بکری سے آواز آئی، بکری کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اسی طرح آپ نے کئی جانوروں سے سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی گواہی سنی، آپ کو لگا ہاں ہاں یہ نبی سچے ہیں،
جن کو ہم قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اور آگے بڑھے ہیں۔ دمار نام کا ایک بت تھا جس کو کفار پوجا کرتے تھے، عمر فاروق بھی سے قبل اس کو مانتے تھے۔ دمار بت کے پاس گئے، بت اودھے گر گیا، آواز آئی اے عمر، جن کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دو، ان کو قتل کرنے کی نیت بدل دو، ان کو قتل مت کرو، وہ نبی برحق ہیں، وہ اللہ کے میسنجر ہیں، ان قریب ہم سب فنا ہو جائیں گے، ہم سارے بت اودھے منہ گر جائیں گے، انہی کا بول بالا ہوگا، انہی کا شان ہوگا، انہی کی عظمت ہوگی، انہی کا چرچا ہوگا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ عمر فاروق کے سارے واقعات دیکھے تو آپ کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد آپ آئے ہیں، مکہ میں رہ رہے ہیں۔ ابو جہل دشمن رسول ایک دن اعلان کرتا ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرے گا، میں اس کو 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر دوں گا اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔ ایک اوقیہ چاندی 40 درہم کا ہوگا۔ اتنا عظیم گرا قدر انعام دوں گا اس شخص کو جو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے کفار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سعی کرنے لگے۔ عمر فاروق بھی اپنی ننگی تلوار نکالتے ہیں۔ عمر فاروق تو بڑے بہادر تھے نا کفار قریش میں، اور بڑے عظیم دلیر تھے، آپ جری تھے۔ آپ نے اپنی تلوار نکال لی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں۔ راستے میں سرکار کے ایک عاشق سے ملاقات ہو گئی۔ اس عاشق رسول نے پوچھا، عمر تیور بدل کے کہاں جا رہے ہو؟ ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تلوار آپ کی نکلی ہوئی ہے۔ عمر فاروق نے کہا، آج سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اسلام کو مٹانے جا رہا ہوں۔ اس عاشق رسول نے کہا، عمر بات یہ ہے تو پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو، تمہارے گھر والے اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنی بہن کو جا کے دیکھو، تمہاری بہن اسی نبی کی عاشق ہوئی ہے۔ تمہارا اپنے داماد اپنے بہنوئی کے جا کے دیکھو، تمہارا بہنوئی انہی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ عمر فاروق کی سنے غیظ میں آ گئے، گھر آئے، دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھولنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی اور اندر کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا گیا، آپ غصے میں تھے ہی کسی لکڑی کے ذریعے سے اپنے بہن ام جمیل کے سر پر مار دیا، سر پھٹ گیا۔ لیکن آپ کی بہن ام جمیل نے کہا، اے میرے بھیا عمر سن لو، آپ میرے سر کو کیا، سر کو قلم بھی کر دیں گے، آپ کاٹ بھی دیں گے، اس کے بعد بھی نبی کا کلمہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ عمر فاروق نے اپنے بہنوئی کو خوب مارا، تھک ہار گئے تو دیکھتے ہیں پاس میں قرآن کے کچھ اوراق رکھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں یہ کیا ہے اپنے بہن سے؟ تو بہن نے کہا تھا یہ قرآن کے مقدس پارے ہیں، اے عمر تم اس کو پڑھ نہیں سکتے ہو۔ عمر نے کہا میں کیوں اس کو پڑھ نہیں سکتا، اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتا، اس کو چھو کیوں نہیں سکتا؟ آپ کی بہن نے فرمایا تھا یہ قرآن ہے میرے بھیا، قرآن کو فقط وہی چھو سکتا ہے، وہی پڑھ سکتا ہے جو باوضو ہو، جو پاک و صاف ہو۔ ابھی آپ پاک صاف نہیں ہے، پاک صاف ہو جائیے، اس کے بعد میں قرآن کے مقدس اوراق کو آپ کے ہاتھوں میں دوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق غسل کر لیتے ہیں، غسل کرنے کے بعد آپ کی بہن نے قرآن مقدس کے اوراق کو عمر فاروق کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ عمر فاروق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو قرآن کی چاشنی آپ کو ملتی ہے، حلاوت قرآن آپ کو ملتا ہے، تلاوت قرآن میں سرور ملتا ہے آپ کو، اور آپ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات آپ نے پڑھی تھی تو آپ کہتے اپنے بہنوئی سے مجھے لے چلو پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں، یہ کلام تو سچا معلوم ہوتا ہے، کیا اسی وجہ سے سارے کفار ان کے دشمن ہو گئے ہیں؟ یہ کلام تو سچا ہے، یہ دین سچا لگ رہا ہے، مجھے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں لے چلو۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑ کے قریب دار ارقم میں موجود تھے۔ عمر فاروق جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ تو آپ نے کہا میں عمر ہوں، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو اندر صحابہ کرام موجود تھے سب ڈر جاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ عمر آ گیا ہے جو بڑا دلیر ہے،
بڑا بہادر ہے اور سخت دشمن رسول ہے، اسلام کا سخت دشمن ہے، وہ آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ انہی صحابہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے کہا اے رسول اللہ کے صحابہ، اے رسول اللہ کے غلاموں، دروازہ کھول دو، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ عمر کی تلوار سے اس کے گردن کو مار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آج دروازہ کھول دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا، میرے کریم مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں، عمر فاروق کے شانے کو آقا نے پکڑا اور کہا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے؟ کیا تو انتظار کر رہا ہے کہ تیرے ذلت اور تیرے رسوائی کے بابت قرآن کی آیتیں نازل ہو جائے؟ عمر اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ اور میرے آقا عمر فاروق کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما دے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائے میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے اللہ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، سارے صحابہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس خوشی کے عالم میں اس زور کے ساتھ نعرہ لگایا تھا صحابہ کرام نے کہ مدینہ کی گلیوں میں بھی صحابہ کی آواز پہنچ گئے تھے، کفار کے در و دیوار گھروں میں صحابہ کے نعرے کے وہ لاہوتی نغمے گونجنے لگے۔ صحابہ اس طرح خوش ہوئے تھے کہ آپس میں مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اب تو عمر دامن اسلام میں آ گیا ہے، اب اسلام کو دو عظیم بہادر مل گئے ہیں، حضرت حمزہ بھی دامن اسلام میں ہے، عمر فاروق بھی اسلام میں آ گئے ہیں۔ اب ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں حضور بتائیں کیا ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہے عمر کیوں نہیں، یہ دین سچا ہے، یہ خدا کا دین ہے، یقیناً یہ دین سچا ہے۔ عمر نے کہا جب یہ دین سچا ہے تو چھپ کر ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، چھپ کر ہم اسلام کے پیغامات کو عام کیوں کریں؟ اب ہم کھل کر اسلام کا پیغام عام کریں گے، اب ہم کھل کر عبادت کریں گے، کھل کر قرآن کی تلاوت کریں گے، سر عام قرآن کی تلاوت کریں گے، اعلانیہ طور پر قرآن پڑھیں گے۔ عمر فاروق کی ریکویسٹ پر صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی ہیں، ایک جماعت کے سردار حضرت حمزہ ہے، دوسرے جماعت کے سردار حضرت عمر فاروق ہے۔ یہ دونوں بہادران اسلام اپنی تلواریں لیے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں مسجد حرام کی طرف، اور مسلمان لوگ نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عمر فاروق آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں او دشمنان اسلام سنو، اب عمر حضور کا عاشق ہو گیا ہے، حضور کا غلام ہو گیا ہے، اب تم میں ہمت ہے تو عمر سے بدلہ لو۔ اللہ اکبر، کون عمر ہے؟ عمر کی کہانی سننی ہے نہ تو سنو، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے جو مراد رسول ہے، وہ عمر جو جب خلیفہ بن گئے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد آپ دن میں امور خلافت کو انجام دیا کرتے تھے اور رات میں غشت کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں غشت کا منظر کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کوئی عام مسلمان نہیں تھے، 23 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ پر حاکم آپ تھے، آدھی دنیا سے زیادہ پر عمر فاروق کی بادشاہت تھی۔ لیکن عمر فاروق کی سادگی کا عالم یہ تھا آپ کے کپڑے پر 17 پیون جوڑ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق باہر نکل کے آئے ہیں صحابہ کے بیچ میں، باہر سے ایران سے دمشق سے یا شام سے کچھ لوگ آئے تھے عمر فاروق سے ملنے کے لیے۔ عمر فاروق ان کے بیچ میں آتے ہیں، ایک شال اوڑے ہوئے ہیں اور آپ کے شال میں 4 پیوند ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عمر فاروق ہے، دن میں عمر خلافت کو انجام دیتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے مدینہ میں غشت فرماتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رات میں کہاں جاتے ہیں؟ ایک دن میں آپ کے طاق میں لگ گیا کہ عمر رات میں جاتے تو کہاں جاتے ہیں؟ میں عمر فاروق کے طاق میں تھا، چھپ چھپ کر عمر فاروق کا پیچھا کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں عمر فاروق گئے ہیں، ایک گھر میں گھسے، کافی دیر کے بعد وہاں سے نکلے، پھر دوسرے گھر میں گھسے، میں نے گھر پر نشان لگا لیا، صبح جا کے معلوم کروں گا اس گھر میں کون کون رہتا ہے۔ عمر ڈیلی اس گھر میں رات کو کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ طلحہ بن عبداللہ واقعہ جاننے کے لیے آپ دن میں گھر جاتے ہیں، جا کر پوچھ
पूछा बताओ यहाँ कोई इंसान रात में आता है? तो एक औरत कहती हाँ हाँ यहाँ एक इंसान आता है। तलहा बिन अब्दुल्ला पूछते हैं बताओ वो क्यों आता है? वो औरत जवाब देती है ऐ पूछने वाले सुन, असल में मैं अंधी हूँ, अपाहिज हूँ, मैं अपने हाथों से काम नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने आंखों से देख नहीं सकती हूँ, अपने पैरों से चल नहीं सकती हूँ। तो कोई अल्लाह का बंदा रात में आता है, मेरे घर के सारे काम को कर जाता है, बर्तन भी साफ कर देता है, खाना बना देता है, झाड़ू लगा देता है, मुझको खाना खिलाकर चले जाता है। वो कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक अल्लाह का बंदा डेली रात में आता है, मेरे घर के सारे काम को कर जाता है। अल्लाह अकबर। ये है उमर फारूक। और आप आगे बढ़ के देखें, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों में गश्त किया करते थे ना। एक मरतबा गश्त करते हुए जा रहे थे, एक घर से आवाज आती है, माँ अपने बेटी से कह रही थी बेटी जरा दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब दिया माँ दूध में पानी मिलाना दुरुस्त नहीं है। उमर फारूक ने ऐलान फरमाया है कि दूध में पानी ना मिलाओ, हम बादशाह के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो माँ ने कहा था बेटी बादशाह रात में कहाँ है, बादशाह देख तो नहीं रहा है, पानी जरा थोड़ा सा मिला लो, थोड़ा सा पानी मिला लो। बेटी ने कहा नहीं नहीं माँ, हम जब उमर के सामने उनकी इताअत का इजहार करते हैं तो उनसे छिपकर उनसे बगावत नहीं कर सकते, उनको धोखा नहीं दे सकते, हम पानी नहीं मिलाएंगे। हजरत उमर फारूक के साथ इस रात गश्त में आपके फिदाई, आपके शहदाई हजरत सालिम भी थे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस घर पर निशान लगा लो और सुबह घर वालों के बाबत मालूम करके मुझे बताओ। हजरत सालिम सुबह आके बताते हैं ऐ उमर फारूक इस घर में कोई मर्द नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, यही एक बेटी है जो बड़ी पारसा है, बड़ी नेक है, बड़ी परहेजगार है, इसकी यही एक बेटी है या माँ है। उमर फारूक ने उसका किस्सा सुना, उसका दुखड़ा सुना तो अपने बेटों को जमा किया। अपने बेटों को जमा करने के बाद कहते हैं मेरे शहजादों तुम में से जिसको पसंद हो उस लड़की से शादी कर ले। उनके एक शहजादे आसिम ने कहा अब्बा हुजूर हम शादी कर लेंगे। उमर फारूक ने उस गरीब लड़की से अपने बेटे आसिम की शादी करा दी है। ये है उमर फारूक, 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, आधी दुनिया से ज्यादा के बादशाह है, लेकिन एक गरीब आदमी का घर बसाने के लिए अपने बेटे का इंतखाब करते हैं आप। और आगे बढ़ के देखें गरीबों का काम करते हैं आप, गरीबों के घर का बर्तन साफ करते हैं आप। और तारीख बताती है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन गश्त करते हुए रात में जा रहे थे, क्या देखते हैं आप हल्की सी रोशनी में घर से धुआं उठता तो देखते हैं, लेकिन घर में बच्चों के रोने की भी आवाज आती है। हजरत उमर फारूक घर में गए, क्या देखते हैं कि आग जल रही है, आग के ऊपर कोई हांडी कोई बर्तन रखा हुआ है, खाना पकाने वाला बर्तन रखा हुआ है, बच्चे एक जानिब रो रहे हैं। उमर फारूक ने उस घर की औरत से पूछा बताओ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? माँ ने कहा था बच्चे भूखे हैं, भूख की वजह से रो रहे हैं। उमर फारूक ने कहा फिर ये आग जला के क्या बना रही हो, बच्चों को खिला क्यों नहीं देती हो? उस औरत ने जवाब दिया था घर में खाने का कुछ नहीं है, 3 दिन हो गए हैं मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, सब भूखे प्यासे हैं। आप जानना चाहते हैं हमने आग जलाकर उस पर बर्तन रखे, क्या रखा है उसमें, जाके आप देख लीजिए। हजरत उमर फारूक जाके देखते हैं तो उस हांडी में फकत पानी था जो पक रहा था। उमर फारूक से औरत कहती है ऐ पूछने वाले सुन, मेरे घर में कुछ नहीं है, यही पानी डेली पकाती हो ताकि बच्चों को तसल्ली हो जाए, कुछ पक रहा है, लेकिन कम वक्त बच्चे हैं, पूरी रात रोते रहते हैं, सोते नहीं हैं, भूख करते रहते हैं, ये मानते नहीं हैं। इनको तसल्ली देने के लिए मैं चूल्हे पे पानी रख देती हूँ, इनको सुकून मिल जाएगा, कुछ घर में है नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने ये सुना, उस घर से वापस पलटे हैं, बैतुल माल गए आप और एक बोरी आटा लिया है, जौ लिया है आपने, अपने कंधे पे रखा है और खाना बनाने के देगर सामान को लिया है, खुद कंधे पे ले लेते हैं। आपके गुलाम आगे बढ़ के आते हैं, ऐ उमर आप तो आधी दुनिया से ज्यादा के बादशाह हैं, आप अमीरुल मुमिनीन हैं, आप बोरी
को कंधे पे ना उठाएं, आप ये खिदमत मुझे दे दीजिए, मैं बोरी उठाऊंगा। कहाँ लेके जाना है? उमर फारूक ने कहा नहीं नहीं, मुझे लेके जाने दो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोरी उठाए उसके घर आते हैं। घर आने के बाद खुद ही आटा सानते हैं और उस औरत से कहा था ये सारे सामान खाने के हैं, तुम भी मेरा हाथ बटाओ। खाना बनवाते उमर फारूक, खाना बन गया, बच्चों के सामने खाना दे दिया गया। रिवायत बताती है बच्चों को खाना दे दिया गया ना, 3 दिन के भूखे थे बच्चे, 3 दिन से उनको खाने का कुछ नहीं मिला था। खाना मिला तो भी उनकी सिसकियां बदी हुई थी, तो भी रो रहे थे। उमर फारूक उनका दिल बहलाने के लिए बकरियों की तरह बन जाते हैं, अपने पैर को जमीन पर रखते हैं, अपने हाथों को जमीन पर रख दिया, बकरी के बच्चे की तरह चलने लगे ताकि बच्चों का दिल बहल जाए। और जब तक बच्चे खा के सैराब नहीं हो गए हैं, जब तक बच्चे मुस्कुराने ना लगे हैं, उमर फारूक जानवरों की तरह उसके घर में चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक ने उस औरत से कहा था, औरत बताओ तुम अपने खलीफा उमर से नाराज हो कि खुश हो? तो उस औरत ने कहा था कि मैं उमर से खूब नाराज हूं और उमर से मैदान महशर में बदला लूंगी। उमर फारूक कहते हैं क्यों ऐसा आप करती हैं? उसने कहा उमर बादशाह बना बैठा है, 3 दिन हो गए हैं, मेरे घर में एक दाना नहीं है, वो मेरे घर की खबरगिरी क्यों नहीं किया है? हज़रत उमर फारूक उस औरत से कहते हैं जिसके घर में भी आपने सारा काम किया है, आप उस औरत से कहते हैं ऐ औरत, ऐ इस्लाम की मुकद्दस खातून, हो सकता है उमर के पास बहुत सारा काम हो, ईरान फतह हुआ तो यमन की तरफ लश्कर भेजना हो सकता है हिम्स फतह हुआ, दिमश्क की तरफ लश्कर भेजने की तैयारी हो और देगर बहुत सारे काम हो सकता है कि उमर तेरा घर भूल जाता हो सकता है उमर रात में गश्त करते हुए इधर ना आता हो। उमर भी तो इंसान है, उसको भी काम करते करते थक हार जाता होगा, उसको भी नींद आ जाती होगी। ऐ मुकद्दस खातून इस्लाम की, आप उमर को माफ कर दो। वो औरत कहती है मैं तो उमर को कभी माफ नहीं करूंगी, मैदान महशर का दिन होगा, उमर होंगे और मेरा ये हाथ होगा, उमर की कलाई को पकड़ के अपने रब से कहूंगी ऐ रब यही उमर है जिसकी हुकूमत में मेरे बच्चे और मैं भूखी सोती थी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने ये सुना, तड़प गए, रोने लगे, अपने पैरों को जमीन पे रखकर उस खातून से कहते हैं ऐ खातून सुन, मैं कोई और नहीं, मैं उमर हूं, अगर तुझे बदला लेना है यही आज मेरी कलाई पकड़ ले, आज बदला लेने, खुदा के वास्ते मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना, आज तू मुझे माफ कर दे, तुझको जो बदला चाहिए ले ले। अल्लाह अकबर। ये उमर फारूक है, ये कैरेक्टर है मौला उमर फारूक का। आज कोई बादशाह होता है किसी एक छोटे से मुल्क का, उस मुल्क में बदअमनी फैला देता है, जुल्म और ज्यादती के पहाड़ को, जुल्म और ज्यादती के बाजार को गर्म कर देता है। लेकिन उमर फारूक भी एक बादशाह है। बादशाहत कैसी है आपकी? कपड़ा ऐसा है, फटे पुराने हैं, पेवर लगे हुए हैं। आप जो अपनी लुंगी शरीफ पहन के बाहर निकलते थे, सहाबा बताते हैं आपकी लुंगी में 17 जोड़ लगे होते थे। ये कैसा बादशाह है? ईरान से कुछ वफद उमर फारूक से मिलने आया, उस बादशाह से मिलने आया जिसका नाम सुनकर कैसर और किसरा जैसे सुपर पावर बादशाह कांप जाते हैं। उस बादशाह से मिलने आया, मदीना आया, मदीना वालों से पूछा, उस वफद ईरान के आदमी ने मदीना वालों से पूछा बताओ तुम्हारे बादशाह कहाँ है, तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है, तुम्हारे बादशाह का वालीशान महल कहाँ है? मुसलमानों ने कहा हमारे बादशाह का कोई महल नहीं है, हमारा बादशाह महल में नहीं रहता है। तो उस वफद के आदमी ने पूछा बताओ तुम्हारे बादशाह का महल नहीं है, तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है, इस वक्त वो कहाँ होगा? तो मुसलमानों ने कहा जाओ मस्जिद नबी में देखो, मस्जिद में होंगे या जन्नतुल बकी की तरफ गए होंगे। वो इंसान जाता है मस्जिद में तो मस्जिद में उमर फारूक से मुलाकात नहीं होती है। मुसलमानों के बादशाह से मिलने आया है जिसकी हुकूमत आधे दुनिया पर है, जिसकी हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पर है, उस बादशाह से मिलने आया है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं, उससे मिलने आया है। यहाँ तो कोई इसका महल भी नहीं है, इसके बॉडी गार्ड भी नहीं है। मस्जिद में जाता है, वो मस्जिद में उमर फारूक से मुलाकात नहीं होती है, निकल के आता है और मुसलमानों से पूछता है बताओ तुम्हारे बादशाह तो मस्जिद में नहीं है, गए कहाँ गए? बताया गया हमारे बादशाह जन्नतुल बकी की तरफ गए हैं, अभी जाओ वहां। ये आगे बढ़ता है, जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे उमर फारूक आराम फरमा रहे हैं,
تکیہ کس چیز کا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے، ایک روایت یہ بتاتی ہے اپنے سر کے نیچے آپ اینٹ رکھ کے سو رہے تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنا سر آپ درخت پر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے۔ یہ آدمی عمر فاروق کے پاس پہنچا، معلوم ہوا اس کو یہی مسلمانوں کا بادشاہ ہے، دیکھو بے خوف ہو کر زمین پہ سو رہا ہے، کوئی بستر نہیں ہے، سر کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی نرم گداس تکیہ نہیں ہے، کوئی گدا نہیں سر کے نیچے رکھنے کے لیے، زمین اور جسم کے نیچے کوئی بستر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمر ہے، اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اس کا کپڑا اتنا پھٹا پرانا ہے، اس کے کپڑے میں جگہ جگہ جوڑ لگے ہوئے ہیں، اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں۔ وہ آدمی اپنی تلوار نکالتا ہے، آج عمر کا کام تمام کر دیتے ہیں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جس کا اعتماد اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، عمر فاروق آرام کر رہے ہیں، یہ آدمی تلوار نکالتا ہے، آج میں اپنی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دوں گا۔ عمر کا کام تمام کرنے کے لیے تلوار نکال کے آگے بڑھا ہی تھا کہ شیر سے درخت سے دو شیر نمودار ہوتے ہیں اور اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ چیخا، عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا ایک انسان ہے جس کا تیور اچھا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں تلوار کیسی ہے، ہاتھوں میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا تھا مجھ کو معاف کر دیجئے اے امیر المؤمنین، میں آپ کو تنہا سمجھ کر قتل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تلوار نکالا تھا۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا جس کا اعتماد، جس کا بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے، رب نہ چاہے تو کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا ہے۔ تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس انسان نے کہا عمر آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے، لیکن عمر تو حلم و عمل کے اور علم کے بادشاہ ہے، علم میں بڑا مقام رکھتے ہیں، علم میں بڑا مقام رکھتے ہیں، عفو و درگزر میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے اس کو معاف فرما دیا، جیسے ہی معاف فرمایا وہ آپ کے قدموں پہ گر گیا، اے عمر مجھ کو کلمہ پڑھا دو، تمہارا اسلام اتنا عظیم ہے، اتنا پیارا دھرم اسلام تمہارا ہے کہ تم بادشاہ مسلمانوں کے بستر بھی نہیں رکھتے ہو، کوئی شان اپنے ساتھ باڈی گارڈ نہیں رکھتے ہو، لیکن تمہارا دھرم اتنا عظیم ہے، تمہارا دھرم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارے دھرم کے ماننے والے تمہارے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، تمہارے اللہ کے فرشتے تمہارے باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عمر ہے، ان کے سادگی کا عالم یہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میرے مولا عمر کی شان کیا ہے، آگے بڑھ کے دیکھیں۔ حضرت علی کے مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رات میں خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھا آپ نے کہ ہم نے نماز فجر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائی ہے، اور نماز ادا فرمانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محراب سے، اپنے منبر سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کھجور لے کے آتی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش فرماتی ہے، میرے آقا نے اس کے کھجوروں میں سے ایک کھجور نکالا اور میرے جانب دیکھا، علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں کھاؤں گا یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور میرے منہ میں ڈالی ہے، ہم نے اس کھجور کو کھا لیا، پھر میرے مصطفیٰ اس کھجوروں میں سے ایک دوسرا کھجور نکالتے ہیں اور میرے جانب دیکھ کے کہتے ہیں علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کھجور کھاؤں گا۔ میں نے کھجور کھا لیا۔ اتنا دیکھنے کے بعد عمر حضرت علی کے مرتضیٰ مشکل کشا کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلی تو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کے مرتضیٰ مشکل کشا مسجد نبوی میں گئے ہیں، عمر فاروق کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ عمر فاروق نماز پڑھانے کے بعد سرکار کے منبر سے ٹیک لگا کر آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ ابھی آرام فرما ہی تھے کہ ایک عورت کھجوروں کی ٹوکری لے کے آتی ہے، کھجور لے کے آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کھجوروں کو لے لیتے ہیں، ایک کھجور نکالتے ہیں، نکال کر کہتے ہیں اے علی کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں ہاں کھاؤں گا، خواہش ہے کھانے کی۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں کھجور ڈال دی۔ ایک کھجور مولا علی کھا چکے نا، کھانے کے بعد حضرت عمر فاروق دوسرا کھجور اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں علی کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں ہاں کھجور کھاؤں گا، کھجوروں کو کھانے کی خواہش ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دوسرا کھجور ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق نے حکم دیا ان سارے کھجوروں کو صحابہ میں بانٹ دو، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ حضرت
علی اور کھجور کھانے کی خواہش کر رہے تھے، ان کی خواہش ہوئی تیسرا کھجور مجھ کو مل جائے، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے علی کے مرتضیٰ، یا اخی، آپ کو اللہ کے رسول نے صرف 2 کھجور کھلایا تھا، اگر اللہ کے رسول آپ کو 2 سے زیادہ کھلاتے لزدنا بکا، تو ہم بھی آپ کو 2 سے زیادہ کھلا دیتے، لیکن آقا نے 2 کھلایا ہے، تم آقا سے بڑھ کے 3 نہیں کھلا سکتے۔ حضرت علی کہنے لگے اے عمر فاروق، یہ ہم نے خواب دیکھا تھا، یہ میرے خواب کا معاملہ تھا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں سیم سچ ہے، جیسے ہم نے خواب میں دیکھا تھا سیم یہاں ویسے ہی ہوا ہے، بس فرق یہ ہے ہاتھ مصطفیٰ کا نہیں، ہاتھ تمہارا ہے، سیم ویسا ویسا ہوا ہے۔ اے عمر بتاؤ تم کیسے جان گے اس واقعے کو؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا یا علی جو المؤمن ینظر بنور اللہ، اے علی مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کی نظر سے ہم نے دیکھ کے جان لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نا، میرے امت میں ایک انسان ایسا ہوگا جس کے زبان سے خدا کلام کرے گا، جس کے ہاتھوں سے خدائی کام صادر ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ ہے عمر فاروق، اور آپ کی شان کا اندازہ کرنا ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر امیر اور حاکم بنا کر حضرت عمر بن عاص کو روانہ فرمایا تھا۔ عمر بن عاص مصر کے حاکم ہیں۔ اللہ اللہ، مصر میں ایک دستور تھی، مصر والے ابھی عمر بن عاص کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن مصر میں ایک دستور تھی کہ مصر کا دریائے نیل جو بڑا مشہور دریائے نیل ہے، اور دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، وہ دریائے نیل سال میں 1 مرتبہ خشک ہو جایا کرتا تھا، سوکھ جایا کرتا تھا، اور جب سوکھ جاتا نا تو ایک عورت کو بنا سجا اور سنگار وغیرہ کرا کے دریائے نیل میں ڈالا جاتا، اس کے بعد دریائے نیل جاری ہوتا۔ جب اس کے سوکھنے کا مہینہ آ گیا، مصر والے عمر بن عاص کے پاس جاتے ہیں، اے عمر بن عاص، دریائے نیل چند دنوں میں سوکھ جائے گا، اور جب تک ہم ایک زندہ عورت کو دریائے نیل میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک دریائے نیل جاری نہیں ہوگا، تو کیا آپ ہم کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم کسی ایک عورت کو زندہ دریائے نیل میں ڈال دیں؟ عمر بن عاص نے کہا اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی آدمی کو، کسی انسان کو زندہ درگور کیا جائے، زندہ دریا میں ڈالا جائے، اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا دریا سوکھ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ عمر بن عاص نے کہا آپ لوگ فکر مت کریں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن کسی بچی کو اس میں زندہ نہیں ڈالنا ہے، کسی بچی کا جان دریا کو نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر، واقعتاً چند دنوں کے بعد دریائے نیل سوکھ گیا۔ مصر والے عمر بن عاص کے پاس آ کے کہتے ہیں اے عمر بن عاص، واقعتاً دریا سوکھ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ اللہ، حضرت عمر بن عاص ایک خط لکھتے ہیں عمر فاروق کو۔ عمر فاروق اس وقت امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ امیر المؤمنین نے خط دیکھا، خط میں کچھ اس طرح حضرت عمر بن عاص نے لکھا تھا یا امیر المؤمنین، یہاں دریائے نیل سوکھ گیا ہے، اور یہاں کی ریت رواج رسم یہ ہے دریائے نیل میں ایک عورت کو زندہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد دریا جاری ہوتی ہے، دریا میں اس کے بعد پانی آتا ہے، اور ہم نے منع کر دیا ہے، ہم نے مصر والوں سے کہہ دیا ہے اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اے عمر ہم کیا کریں؟ عمر فاروق ادھر سے خط لکھتے ہیں، قاصد کو دے دیا، کہا یہ عمر بن عاص کو دینا اور کہنا یہ دوسرا خط جو میرا ہے یہ دریائے نیل میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، و خط قاصد لاتا ہے، حضرت عمر بن عاص کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے خط پڑھا، عمر فاروق نے اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر خود سے تو جاری ہوتا تھا، خود سے تو بہا کرتا تھا، فلا تجری، تو مت جاری ہونا، مت بہنا، لیکن اے دریائے نیل ان کان اللہ یجری کا، اگر اللہ اس کو جاری فرماتا تھا، اسأل اللہ الواحد القہار ان یجری کا، اے دریائے نیل اگر تو خود سے جاری ہوتا تھا جاری مت ہو، مگر اگر تجھ کو اللہ جاری کرتا تھا تو اس اللہ واحد قہار کا واسطہ ہے، تو جاری ہو جا۔ اس لیٹر کو، اس خط کو حضرت عمر بن عاص نے رات کے وقت میں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ روایت بتاتی ہے
صبح جب مصر والے سو کر اٹھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ دریائے نیل پانی سے جل تھل ہو گیا ہے اور پہلے سے زیادہ پانی دریائے نیل میں موجود ہے۔ پھر سب نے اعتراف کیا واقعتاً اسلام میں وہ پاور ہے، اسلام کا ایک تنہا شخص دنیا کے سارے غلط مراسم کو اگر مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے اور اپنے پاور کو دکھانا چاہے، دریائے نیل جیسے دریا کو جس میں ہر سال ہزاروں بے جان بچیوں، ہزاروں بچیوں کی جانیں دی جاتی تھی، ان کی اس رسم کو ختم کرنا چاہے تو ایک کافی ہوا کرتا ہے۔ اور روایت بتاتی ہے اس کے بعد سے آج تک کبھی بھی دریائے نیل سوکھا نہیں ہے۔ یہ ہے عمر فاروق۔ آپ جانتے ہیں جب زمین میں زلزلہ آیا کرتا تھا، عمر فاروق اپنا درہ، اپنا کوڑا اٹھاتے تھے، زمین پر ایک درہ مارتے تھے اور زمین سے کہتے تھے اے زمین بتاؤ کیا تیرے چھاتی پر عمر نے انصاف نہیں کیا ہے؟ اگر عمر نے زمین تیرے اوپر انصاف کیا ہے تو ہلنا بند کر دے۔ زمین ہلنا بند کر دیتی تھی۔ اللہ اللہ، جب مدینے کے اطراف میں ایک مرتبہ آگ بڑھنے لگی، مدینہ والے گھبرائے، آگ کو بجھایا کیسے جائے؟ پہلے فائر بریگیڈ نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے آگ بجھا دیا جائے۔ آگ کیسے بجھائی جائے؟ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آتے ہیں لوگ، عرض کرتے ہیں اے عمر آگ کیسے بجھائی جائے؟ حضرت عمر نے کہا میرا یہ پیوند لگا ہوا، جوڑ لگا ہوا کرتا لے جاؤ، آگ کے سامنے کر دینا، آگ اپنا راستہ بدل دے گی، آگ تمہارے سامنے آنا چھوڑ دے گی۔ اللہ اکبر، یہ سارے صحابہ آپ کے کرتے کو لیتے ہیں، آگ کے سامنے جاتے ہیں، آپ کا کرتا آگے کرتے ہیں، آگ پیچھے ہو جاتی ہے، آگ پیچھے ہو جاتی ہے، گویا آگ کو معلوم ہے کسی عام کا کرتا نہیں ہے، اللہ کے کسی محبوب کا کرتا ہے جو عمر فاروق کا کرتا ہے۔ آپ غور کریں، جب عمر فاروق کے کرتے کا یہ عالم ہے، ایک عظیم مصیبت جو مدینہ کو جلانے کے لیے آ رہی تھی، ایک عظیم سرکار کے صحابی کے کرتے کو دیکھتی ہے، اس کو پلٹنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر آج بھی امام حسین کا کوئی شہدائی اعتقادوں اور یقین کامل کے ساتھ آج دنیا کے بڑے سے بڑے مصیبت کے سامنے کھڑے ہو جائے یہ کہہ کر اے دنیا کی مصیبتیں سنو، اس سینے میں کسی اور کی محبت نہیں، حسین کی محبت ہے۔ جو حسین خون رسول ہے، ان کی اس محبت کی وجہ سے اللہ بڑے سے بڑی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اور آپ بڑھ کے دیکھیں حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کو بھی ذرا دیکھیں، آپ کی سادگی آپ نے سماعت کر لی ہے۔ آپ خلیفہ بننے کے بعد روایت بتاتی ہے 7 لقمہ یا 9 لقمہ صرف کھایا کرتے تھے، اتنا کم کھایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، پورے دن آپ خلافت کے کام کو انجام دیتے، رات رات جاگ جاگ کر اللہ کے بندوں کی دستگیری کیا کرتے تھے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، ایک روایت اور آپ سماعت کر لیجئے۔ حضرت عمر فاروق ایک دن ایک رات گشت کرتے ہوئے نکلے، کیا دیکھا؟ ایک کوئی نیا قافلہ ہے، ایک کوئی نیا قافلہ ہے جو مدینہ سے باہر ٹھہرا ہوا ہے، اور کچھ انسان اپنے خیموں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق ان کے پاس جاتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ مدینہ کے باہر کیوں پڑاؤ کیے ہوئے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم عمر سے ملنے آئے تھے، امیر المؤمنین سے ملنے آئے تھے، ایک مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ عمر فاروق نے کہا کون سی مصیبت ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کے خیمے سے ایک عورت کے کراہنے کی ایسے کنڈیشن کی آوازیں آ رہی تھی جس کنڈیشن میں عورت درد ذیل میں ہوتی ہے جو آوازیں نکالتی ہے، ایسی آوازیں آنے لگی۔ عمر فاروق اس انسان کے پاس بھی پلٹ کر آتے ہیں، گھر آتے ہیں، اپنے بیوی سے کہا اے میری شریک حیات، ثواب کمانے کا، نیکی کمانے کا بڑا اچھا موقع ہے، اگر چاہو تو چلو ایک عبادت کا کام کر لیں، ثواب کا کام کر لیں۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا امیر المؤمنین ہم تیار ہیں، چلیں، چلتے ہیں، دونوں چلتے ہیں، اس خیمے میں جاتے ہیں۔ خیمے میں چلے گئے، عمر فاروق نے اپنے بیوی سے کہا جاؤ خیمے میں دیکھو عورت کی کیا کنڈیشن ہے، جو بچہ جننے والی ہے، اس عورت کی نصرت کرو۔ اور عمر فاروق خیمے کے باہر اس عربی آدمی کے ساتھ، اس بدو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں، کھانا پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو آپ کی بیوی گھر سے آواز دیتی ہے، خیمے میں سے پکار کر کہتی ہے اے امیر المؤمنین آپ اپنے ساتھی کو مبارکباد پیش کر دیجئے، اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ جب اس بدو نے سنا یہی امیر المؤمنین ہے، وہ ڈرنے لگا
آپ سے پیچھے بیٹھ گیا، اب بھاگا آپ کو چھوڑ کر۔ عمر فاروق نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے تم میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ میرے پاس بیٹھ، یہ لے کھانا کھا اور خیمے میں کھانا دے، تیری بیوی بھی کھائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عمر فاروق۔ بادشاہ بھی ہو تو ایسا ہو، سارے انسانوں کی دستگیری کرتا ہے ایسا بادشاہ۔ اور آپ آگے بڑھ کے دیکھیں عدل و انصاف کیسا ہے، کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، یوں ہے عمر فاروق۔ تاریخ بتاتی ہے غسان کا جبلہ جو بڑا عظیم بادشاہ تھا، جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایک مرتبہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں جنگ موتا رونما ہوئی تھی، وہ غسانی کا جبلہ بادشاہ جو اسلام کو مٹانا چاہ رہا تھا، جنگ موتا اسی کی وجہ سے ہوئی تھی، اسلام کا بڑا دشمن تھا، روم کا فاتح تھا، روم کو شکست دے چکا تھا وہ جبلہ بادشاہ۔ کچھ دنوں کے بعد اسلام کی باتیں سن کر انصار سے اسلام کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سن کر اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اسلام کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ایک لیٹر لکھتا ہے عمر فاروق کو، اے عمر میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عمر نے لیٹر لکھا جواب میں، آ جاؤ، ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہم اپنا ہاتھ وا کیے ہوئے ہیں، آپ آ جائیے، اسلام کے دامن میں آ جائیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ یہ لیٹر پاتے ہی جبلہ تو بڑا بادشاہ تھا نا، اپنے شان و شوکت کے ساتھ اپنے 500 جانباز سپاہیوں کے لے کر مدینہ کی جانب بڑھا ہے۔ جب عمر فاروق کو اطلاع ملی جبلہ مدینہ پہنچنے والا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے باہر نکلے ہیں، اس کا استقبال کیا ہے، مدینہ میں لے کے آئے۔ کل جس جبلہ کا نام سن کر مدینہ والے ڈرتے تھے، جبلہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، آج جو جبلہ غلام بن کر مدینے میں اسلام قبول کرنے آیا ہے، ہر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہر کوئی خوش ہے۔ عمر فاروق کے پاس آتا ہے، کلمہ شہادت پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ عمر فاروق کے پاس کچھ دن تک رہا، اس کے بعد حج کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق ہر سال حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبلہ نے کہا اے امیر المؤمنین، اس بار آپ کے ساتھ ہم بھی حج کرنے کے لیے چلیں گے۔ عمر فاروق نے کہا چلو چلتے ہیں۔ عمر فاروق کے ساتھ وہ کعبہ گیا، کعبۃ الحرام میں، کعبۃ المقدسہ میں عمر فاروق کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن تھا تو بادشاہ نا، تو بادشاہانہ لباس ایک لنگی پہنے ہوئے تھا، جو لنگی بہت بڑی تھی، زمین سے گھسٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ یہ چل رہا تھا کہ کسی بدو کا پیر اس بادشاہ کی لنگی پر پڑ گیا، جیسے پیر لنگی پر پڑا لنگی کھل گئی، لنگی کھلی، بادشاہ جبلہ اتنا بڑا بادشاہ جلال میں آیا، ایک مکہ اس بدو کو مار دیا۔ اس بدو اس دیہاتی آدمی کی ناک ٹیڑھی ہو گئی اور مقدمہ عمر فاروق کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت عمر فاروق نے جانبین سے واقعہ سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے جبلہ، تجھ کو اس انسان کو کسی طرح سے راضی کرنا پڑے گا، اگر تو اس بدو کو، اس دیہاتی کو راضی نہیں کر لے گا نا، تو بدلے میں یہ بھی تجھے ایک مکہ مارے گا۔ جبلہ کہتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا جو میری شان و شوکت اسلام لانے کے پہلے تھی، میں اسلام قبول کر لوں گا، میری شان اور بڑھ جائے گی، یہ بدو آدمی اور میں اتنا بڑا بادشاہ، یہ بدو مجھ سے بدلہ لے گا۔ عمر فاروق نے کہا اسلام کا رول یہی ہے، اسلام کا قانون یہی ہے، یا تو اس کو راضی کر لے یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ جبلہ دھمکی دیتا ہے کہ اے عمر، اگر یہی رول آپ کا میرے اوپر عائد کریں گے اپنا یہ رول، میں پھر سے نصرانی بن جاؤں گا، اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ عمر فاروق جلال میں آتے ہیں اور جلال میں آ کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا جبلہ، جب تو اسلام چھوڑ دے گا نا تو اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، تیری گردن اتار دی جائے گی۔ جبلہ سنا حیران ہو گیا، ڈر گیا، اور وہ کہتا ہے جبلہ عمر فاروق سے اے عمر ایک رات کی مہلت دے دو۔ رات کا وقت ہوا، جبلہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر بھاگ گیا اور جا کے مرتد ہو گیا۔ خیر بتانا یہ ہے، دیکھو ایک عربی کے سامنے، ایک دیہاتی کے سامنے بادشاہ کا مقابلہ ہے، بادشاہ حق پر نہیں ہے، تو بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے عمر حکم فرماتے ہیں یہ عربی یا تو مکہ مارے گا یا تو اس عربی کو، اس دیہاتی کو راضی کر لے، یہ قانون اسلام ہے۔ عمر نے کہا اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی آدمی اپنے پیسے کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہو، زیادہ تقوی والا ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، بڑا وہ ہوا کرتا ہے۔ یہ عمر فاروق کا عدل تھا، اور عمر فاروق کی محبت سرکار سے
سے کہتی تھی، یہ الگ ٹاپک ہے۔ اگر عمر فاروق کا عشق رسول بیان کیا جائے، میں سمجھتا ہوں ایک رات بھی کافی نہیں ہوگی عمر فاروق کے عشق رسول بیان کرنے کے لیے۔ آئے میں عمر فاروق کا مولا حسین سے محبت کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایران سے بہت سی قیمتی لباس آئے ہیں۔ میرے مولا عمر فاروق نے ان قیمتی کپڑوں کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ سارے صحابہ اچھے اچھے قیمتی لباس پہن کر عمر فاروق کے پاس آتے ہیں، آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں، بہت خوش ہے، سب آ کے مبارکباد پیش کرتے عمر فاروق کو، دعائیں دیتے ہیں۔ عمر فاروق بھی مسکرا رہے تھے کہ اچانک عمر فاروق کی نظر پڑتی ہے کاشان نبوت پر، سیدہ فاطمہ کے گھر پر دروازہ کھلتا ہے، گھر سے دو چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین باہر نکلتے ہیں، ان کا کپڑا پورا نہ تھا۔ عمر فاروق غمگین ہو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے سے خوشی کے جو آثار نمایاں تھے سب غائب ہو جاتے ہیں، اور صحابہ سے کہتے ہیں تم سارے لوگ اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، یہ شہزادے پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، جب تک یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، یہ شہزادے حسن حسین خوش نہیں ہوں گے، مجھ کو خوشی نہیں ملے گی۔ یہ محبت عمر فاروق کی حسنین کریمین سے، اور عمر فاروق نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا ہے، دو شہزادوں کے لیے بہت اچھا قیمتی لباس تیار کرا کے جلدی بھیجو، جلدی بھیج لو، کوئکلی آ جانا چاہیے، جلدی سے لباس آ جانا چاہیے۔ جب حسنین کریمین کا لباس ایران سے بن کے آ گیا، عمر فاروق نے دونوں شہزادوں کو لباس دیا۔ دونوں شہزادے جب لباس پہن لیتے ہیں، عمر فاروق فرماتے ہیں جتنی خوشی ان شہزادوں کے لباس پہننے سے ہوئی ہے، اتنی خوشی یہ سارے صحابہ کے لباس پہننے سے مجھ کو نہیں ہوئی تھی۔ یہ محبت ہے عمر فاروق کی مولا حسن سے اور مولا حسین سے۔ اور آپ آگے بڑھ کے دیکھیں، ایک مرتبہ میرے مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ممبر پر مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین چھوٹے سے بچے تھے، ممبر شریف پہ تشریف لے آتے ہیں، عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین ممبر پر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد کہا تھا انزل ان ابی، اے عمر میرے باپ کے ممبر سے اتر جا اور جا اپنے باپ کی ممبر پر بیٹھ جا۔ عمر فاروق نے کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے، میں تو آپ کے نانا کی ممبر سے خطبہ دے رہا ہوں، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ حضرت حسین کے ممبر سے اتر جاؤ، میرے باپ کے جاؤ اپنے باپ کے ممبر پر۔ عمر نے کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا، خطبہ دے رہے ہیں، حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، حسین اب کھیل رہے ہیں گود میں۔ اللہ اکبر، دیکھو صحابہ حسین کی کتنی عظمت سمجھ رہے ہیں، حسین کا کتنا رسپیکٹ کر رہے ہیں، کس قدر احترام کر رہے ہیں۔ جو 23 میل مربع 23 لاکھ میل مربع میل کا مالک ہو، آدھی دنیا کا مالک ہو، ایک چھوٹے سے بچے حسین سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ خطبہ دے رہے تھے، اٹھا کے گود میں لے لیتے ہیں، اور حسین جب تک چاہتے ہیں عمر کے گود میں کھیلتے رہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو جب ایک مرتبہ مال غنیمت مدینہ منورہ میں آیا، مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، سارے صحابہ آتے ہیں، اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بھی آتے ہیں اور وہ حصہ طلب کرتے ہیں۔ اتنے میں حسنین کریمین آ گئے تو حسنین کریمین نے حصہ طلب کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حسنین کریمین کو میرے مولا عمر فاروق نے 1000 درہم دیا، اس کے بعد اپنے بیٹے کو 500 درہم دیا۔ آپ کے بیٹے نے کہا اے میرے ابا حضور آپ مجھ کو 500 دے رہے ہیں اور ان چھوٹے بچوں کو 1000 دے رہے ہیں، جبکہ میں تو اس لشکر میں شامل تھا، میں نے اپنی تلوار سے کفار کا قتل عام کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ مجھ کو 500 دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسنین کریمین کو 1000 دے رہے ہیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں بیٹے تو میرا بیٹا ہے، تو ایک عام صحابی ہے، حسنین کریمین جزء رسول ہے، خون رسول ہے، نواسہ رسول ہے، شہزاد رسول ہے، میں تجھ کو 1000 دے دوں گا، لیکن پہلے لا کے بتا حسنین کی ماں جیسی کوئی ماں بتا، حسنین کے بابا مولا علی جیسا کوئی باپ بتا، اس کے بعد میں تجھ کو اتنا ہی دوں گا، لیکن حسنین کے نانا جیسا کوئی نانا بتا دے، حسنین کا تجھ سے کوئی موازنہ نہیں ہے،
کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو عمر فاروق کا بیٹا ہے وہ علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں. ان کی ماں کا نام خاتون جنت ہے, ان کے نانا کا نام مصطفیٰ ہے. تجھ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ صحابہ کرام ہیں. اور حسنین کریمین کے عمر فاروق تو بہنوئی ہوتے ہیں نا, بھائی جان ہوتے ہیں. علی کے داماد عمر فاروق, لیکن رسپیکٹ کتنا ہے. حضرت حسین سے مولا عمر فاروق فرماتے ہیں, اے حسین اعظم, اے نواسے رسول, آپ مجھ سے ملنے آیا کرے. آپ نہیں آتے ہیں, مجھ کو اچھا نہیں لگتا ہے, مجھ کو بے قراری ہوتی ہے. اے حسین اعظم, آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرے. اللہ اللہ. حضرت حسین اعظم ایک دن ملنے کے لیے عمر فاروق کے گھر آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, عمر فاروق ایک صحابی سے مشورہ کر رہے ہیں اور باہر آپ کا بیٹا عبداللہ انتظار کر رہا ہے. اجازت ملنے کی, اجازت لینے کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے کافی دیر سے. حضرت حسین اعظم بھی تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں جب عمر فاروق نے اپنے حقیقی بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھ کو کہاں اجازت دیں گے. حضرت حسین واپس پلٹ جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت حسین سے مولا عمر فاروق کی ملاقات ہوتی ہے. یہ چھوٹے سے بچے ہیں اور مسلمانوں کا بادشاہ. ملاقات ہوئی, حسین اعظم سے مولا عمر فاروق پوچھتے ہیں, حسین آپ مجھ سے ملنے نہیں آتے, کیا بات ہے, آپ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ حسین نے کہا, عمر میں تم سے ملنے آیا تھا. اے امیر المؤمنین, میں تم سے ملنے آیا تھا, لیکن آپ اندر تھے. آپ کا بیٹا اجازت طلب کر رہا تھا, اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی. میں نے جان لیا جب بیٹے کو اندر آنے کی, انجر ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے, مجھ کو کہاں ملے گی. عمر نے کہا, حسین آپ نے صحیح نہیں جانا تھا, میرا بیٹا اور ہے, آپ اور ہے. میرے بیٹے کو اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. آپ رسول کے بیٹے ہیں, میرے گھر میں آنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیٹا الگ صف میں ہے, آپ الگ صف میں ہو. آپ تو وہ ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ کی محبت کو قرآن نے فرض کر دیا ہے. حسین آپ اور ہے, میرا بیٹا اور ہے. میرے ہزاروں بیٹے ہو جائیں یا دنیا کے سارے بیٹے ایک طرف, حسین آپ ایک طرف. اس کے بعد بھی حسین آپ کا درجہ بڑا ہے, آپ کا رتبہ بڑا ہے. آپ جیسا اس کائنات میں ہے کون؟ کون ہے جو حسین کا, جو مصطفیٰ کا نواسا ہو؟ کون ہے اس پورے دھرتی پر جس کی ماں کا نام فاطمہ ہو؟ حسین آپ کا مقام اور ہے. حسین آپ یہ مت کہا کرے آپ مجھ سے ملنے آیا کرے, میں آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں. وہ عمر فاروق کس قدر رسپیکٹ کرتے ہیں حضرت حسنین کریمین کا. اور روایت بتاتی ہے اسی طرح حضرت حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رسپیکٹ کرتے رہے. کبھی اپنے کندھے میں اٹھاتے, کبھی اپنے کندھے کو اٹھاتے تھے, کبھی گود میں اٹھاتے تھے. اللہ اللہ, یہ عمر فاروق ہے. حسین اعظم سے محبت کر کے آپ نے دنیا کو پیغام دیا, اے دنیا والوں سنو سنو, حسین اتنے عظیم ہے. میں بادشاہ ہوں نا, پھر بھی میں حسین سے محبت کرتا ہوں, ان سے محبت فرض سمجھ کے کرتا ہوں. تم بھی محبت کرنا. اچھا عمر کون ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا تھا, لو کانا بادی نبیون لکانا عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتے. عمر وہ ہے. اور سنو, کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا عمر فاروق کی توہین کرتے ہیں, گستاخی کرتے عمر فاروق کی. سنو, میرے مصطفیٰ نے فرمایا میدان محشر میں سب کے سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے. نہ کسی کا نسبی رشتہ میدان محشر میں باقی ہوگا, نہ سسرالی رشتہ باقی ہوگا, لیکن میرا سسرالی رشتہ بھی میدان محشر میں قائم باقی ہوگا اور نسبی رشتہ بھی باقی ہوگا. اور عمر فاروق حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں. وہ کیسے؟ عمر فاروق کی بیٹی سیدتنا ام حفصہ, حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عمر فاروق کی بیٹی ہے اور سرکار کی بیوی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا تاکہ سرکار سے رشتہ ہو جائے. اور مولا علی مشکل کشا نے حضرت عمر فاروق کو اپنا داماد بنا لیا ہے. اتنے عظیم ہے, یہ سسرالی رشتہ ہے, رشتہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا تھا, اے لوگوں سنو, ان اللہ
اختار لی، اللہ نے مجھ کو پسند فرمایا ہے، واختار لی اصحابی و اصحاری، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا ہے اور میرے سسرالی رشتہ داروں کو پسند فرمایا ہے۔ وسیاتی قوم، ان قریب ایک قوم آئے گی جو یسبونہم، میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، اور ینتقصونہم، ان کی شان کو گھٹائے گی، ان کی توہین کرے گی۔ اے لوگو، جب ایسی قوم ظاہر ہو جائے تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ۔ جب ایسے لوگوں کو تم پاؤ جو میرے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، میرے صحابہ کی شان گھٹا رہے ہو نا، جب ایسے لوگوں کو پاؤ تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ پانی نہ پینا، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرنا، ان کا بائیکاٹ کر دینا۔ جو میرے صحابہ کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا من احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یہ ہے عمر فاروق۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من ابغض عمر فقد ابغضنی، جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کری، احب اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن احبہ اللہ، اور اللہ جس سے محبت کرے ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کری، جس نے مجھ سے دشمنی کی ابغضہ اللہ، اللہ اسے دشمنی کرے گا، اور ومن ابغضنی، اللہ جس سے بغض رکھتا ہے نا ادخلہ النار، اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سطر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں حسین سے محبت نبی سے محبت ہے، عمر کی محبت نبی کی محبت ہے، عمر کی دشمنی نبی کی دشمنی ہے، نبی کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے، اور جو خدا سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عمر کے دشمن کا جہنم انتظار کرتی رہتی ہے، عمر کے دشمن کا جہنم انتظار کرتی ہے، عمر کے دشمن کا جہنم انتظار کرتی ہے، اور عاشق شیدا ہے وہ تڑپ رہی ہے کب عمر کا دشمن آئے اور اس کا ہم یہاں ستیہ ناش کر دیں، اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ یہ جہنم چاہ رہی ہے عمر کا دشمن آئے اور پھر اس کو اس کا انجام بتایا جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میں آخری بڑے مختصر انداز میں عرض کر دوں، حضرت عمر فاروق اپنے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے رہے۔ ایک غلام آپ کی بارگاہ میں آیا تھا انصاف طلب کرنے کے لیے، عمر فاروق نے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرما دیا۔ انصاف والا فیصلہ، عدل والا فیصلہ اس غلام کو اچھا نہ لگا جس کا نام ابو لولو تھا۔ وہ ایک مرتبہ عمر فاروق کی بارگاہ میں آیا، عمر فاروق نے کہا اے ابو لولو تو کہا کرتا تھا اے عمر میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو ہوا سے چلے گی۔ تو اس ابو لولو غلام نے عمر فاروق سے کہا ہاں ہاں میں آپ کے لیے ایسی چیز بناؤں گا جس کو زمانہ بھول نہ پائے گا۔ وہ چلا گیا تو عمر فاروق کہتے ہیں اے صحابہ جانتے ہو یہ نوجوان لڑکا مجھ کو کیا کہہ کے گیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم۔ عمر فاروق کہتے ہیں یہ لڑکا مجھ کو قتل کی دھمکی دے گیا ہے، لیکن عمر فاروق نے کوئی کارروائی نہیں کی، حتیٰ یہاں تک کہ آپ 26 ذی الحجہ کو آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو وہ ابو لولو غلام بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، پہلی صف میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جو ہی آپ نے نماز شروع کی وہ ظالم ابو لولو غلام آپ پر حملہ کر دیتا ہے، آپ کے گردن پر حملہ کرتا ہے، آپ کے پہلو پر حملہ کیا، آپ کو زخمی کر دیا، اور 17 صحابہ پر حملہ کر کے سب کو زخمی کر دیا۔ پھر ایک صحابی نے اس پر کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ کپڑے میں پھنس گیا تو ابو لولو غلام خودکشی کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق خوب زخمی ہو گئے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا عمر فاروق نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے اور سورج نکلنے والا ہے، فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر نماز کمپلیٹ کر دی ہے۔ عمر فاروق
سہنے کے بعد زخمی ہونے کے 3 دن تک زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ اس دار فانی سے رحلت فرما جاتے ہیں، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے مرقد مبارک پر خوب خوب رحمتوں کے پھول نچھاور فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔